نظام فلکی کیا ہے؟ ستارے، سیارے، کہکشائیں، یہ کس طرح سے اپنے مخصوص مداروں میں چل رہے ہیں؟ قرآن کریم اور ہماری جو دینی تعلیمات ہیں وہ ہمیں کیا ان کے بارے میں بتاتی ہیں؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے، اس کو سائنس کی جو برانچ ہے اس کو کازمولوجی کہتی ہیں جی۔ اور جو یہ کازمولوجی ہے، ابتدائے کائنات سے لے کر آج تک جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ ساری ہم کازمولوجی کے تحت ڈسکس کرتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ مد نظر رکھیے کہ کازمولوجی جو ہے، کہکشاؤں کا علم جس کو عام اردو زبان میں ہم کہتے ہیں، اس کی بنیاد قرآن مجید نے رکھی تھی۔ معروف علمی تاریخ میں اس کی بنیاد قرآن مجید میں رکھی، لیکن اس کا جو اس کے ڈانڈے شوشیں وہ قبل مسیح سے ملتی ہیں۔ اچھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 150 سال پہلے ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے ٹالمی۔ وہ کازمولوجی اور جو فلکیات ہیں اور جو کہکشاؤں کا علم ہے اس پر باقاعدہ ریسرچ کرتا ہے۔ ریسرچ اس سے پہلے بھی ہوئی، لیکن پہلی معروف تھیوری جو اس کہکشاؤں کے علم پر دی اس کو جیو سینٹک وہ کہتا تھا۔ صحیح۔ اور اس نے یہ بتایا کہ ہر شے ساکن زمین کے گرد، زمین ساکن ہے اور باقی کائنات زمین کے گرد گھوم رہی ہے۔ اوکے۔ اب یہ تھیوری جو تھی یہ صدیوں تک چلتی رہی۔ 15ویں صدی میں پھر ایک شخص آیا، اوبر، اس کا نام تھا اوبر نکس۔ اس نے آ کے بالکل اس کے اپوزٹ تحقیق ڈیمونسٹریشن کے ساتھ ثابت کر دی کہ یہ تھیوری غلط ہے جو صدیوں سے چل رہی ہے۔ اصل یہ ہے کہ زمین گھوم رہی ہے اور سورج ساکن ہے اور زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ اوکے۔ اچھا، اب یہ اس پہلی جو تھی تھیوری جیو سینٹک اور یہ جو آخری تھیوری جو میں نے آپ کو بتائی اوبر کی، اس کے درمیانی عرصہ قرآن کے نزول کا ہے۔ قرآن جب نازل ہوا تو قرآن نے سوچنے سمجھنے کے پیراڈائم ہی بدل دیے۔ صحیح۔ قرآن مجید نے اس بات کو بھی انڈورس نہیں کیا کہ سورج ساکن ہے اور اس بات کو بھی انڈورس نہیں کیا کہ زمین ساکن ہے۔ قرآن نے کہا ہر شے حرکت میں ہے اور وہ اپنے مدار کی حرکت میں گھوم رہی ہے۔ ہر چیز ریوالو کر رہی ہے اپنے مدار کے اندر، کچھ اپنے مدار کے اندر ہے اور کچھ اپنے مدار کے علاوہ ان کے ارد گرد بھی چیزیں ریوالو کر رہی ہیں۔ تو قرآن مجید نے سوچنے سمجھنے کا پیراڈائم بالکل مختلف اور نیا دے دیا، جس کو پھر بہت سارے مسلمانوں نے بڑا ابتدائی طور پہ چلایا، لیکن بدقسمتی سے جو علم اور فن کی ضروریات تھیں مسلمان اس کو کما کو پورا نہیں کر سکے۔ یہ تفصیلات بہت آئی ہیں، سورۃ الرعد میں آئی ہیں، سورۃ الزمر میں آئی ہیں، سورہ ابراہیم میں آئی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو پڑھنی چاہیے یہ صورتیں تاکہ پتہ لگے کہ کہکشاؤں کے کون سے حقائق قرآن بیان کرتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کہکشاؤں کے حقائق بیان کر کے، ابھی پچھلی بریک میں ہم نے سٹارز بھی سنے، تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراغ یہ افراق میں ہے خار و زبوں۔ وہ کبھی ادھر ہوتا ہے اور کبھی ادھر ہوتا ہے اور تم اس سے تقدیروں کی خبریں لیتے پھر رہے ہو، یار کیسے عجیب انسان ہو۔ اچھا، تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے سر؟ پھر یہ کام چلتا چلتا 17ویں صدی تک آ جاتا ہے اور گلیلیو آ جاتے ہیں۔ گلیلیو وہ پہلا انسان تھا جس نے قرآن کی بیان کردہ تھیوری جو کہکشاؤں سے متعلق تھی اس کو درست، اس کی تائید کی۔ وہ تو درست تھی صحیح، اس نے کہا کہ یہ جو ریسرچ ہے یہ بالکل درست ہے کہ ہر شے موو کر رہی ہے۔ اس کے بعد پھر ہبل ٹیلیسکوپ اور جو لیٹسٹ ریسرچز آئیں اس نے اسکوپ وائڈر کر دیا۔ اب دیکھیے ریسرچ کا ہمیشہ یہ طریقہ ہوتا ہے، اس کے ڈیفرنٹ اینگل سامنے آتے ہیں، اہل علم اور اہل نظر اس کو ریسرچ کر کے اس سے متعلق ایک یونینیمس اوپینین دیتے ہیں۔ وہ اوپینین ایک کچھ عرصے تک چلتا ہے، پھر اس اوپینین کو نیا یا پھر ڈیمونسٹریشن کے ذریعے، تجربے کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے تائید ہو جاتی ہے، یا اگلا کوئی ریسرچر آ کے اس کو غلط ثابت کر دیتا ہے۔ اب جب گلیلیو اس نے ہبل ٹیلیسکوپ نے ایک نیا اس کے اندر ایلیمنٹ ایڈ کر دیا اور اس نے کہا کہ یہ کائنات صرف ہر شے اپنے مدار کے گرد نہیں گھوم رہی بلکہ مسلسل ایکسپینڈ بھی کر رہی ہے، نئی کائناتیں وجود میں آ رہی ہیں۔ اور قرآن مجید نے یہ بات 1400 سال پہلے کہہ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے اپنی زور بازو اور قوت کے ساتھ اس کائنات کو تخلیق کیا اور میں اس کو وسعتیں دیتا جا رہا ہوں۔ یہ کائنات وسعت پذیر ہے۔ اچھا، اب آپ اندازہ کر لیں، آج ہم بیٹھے ہیں 2025 میں۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 8 دسمبر۔ آج آپ کو تو پتا نہیں تھا، مجھے یاد ہے۔ اچھا، 8 دسمبر ہے آج ہم بیٹھے ہیں۔ تو سر آج کے دن تک آپ اندازہ کر لیں کہ ہم اس وسعت کائنات کا حال دیکھ لیں، 200 ٹریلین گلیکسیز سائنٹیفکلی پروون ہے۔ کتنی؟ 200 ٹریلین 200 ٹریلین گلیکسی سائنٹیفکلی پروون ہے، اور اس میں سے ایک گلیکسی ہے ہم جس میں ہم رہتے ہیں، اور ہماری گلیکسی کا نام ملکی وے انہوں نے دیا ہوا ہے، اور ملکی وے کے ایک کونے پر زمین موجود ہے، اور ملکی وے کے اندر
90 ٹریلین سٹارز موجود ہیں جس میں سے ایک زمین ہے اور 200 ٹریلین ملکی وے گلیکسیز موجود ہیں دنیا کے اندر. اور آپ اس زمین کے اس حصے سے جہاں ہم موجود ہیں آپ اگر اپنی ملکی وے اپنی کہکشاں سے نکلنے کے لیے اگر سفر کریں اور سپیڈ آف لائٹ سے سفر کریں جو 1,86,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے تو آپ کو ایک اپنا 1,00,000 سال تک آپ چلیں گے تو آپ اپنی ملکی وے سے نکلیں گے اور آپ پھر دوسری میں جائیں گے. تو اب بتائیے وسعت پذیریوں کا کیا عالم ہے. اب آپ کو اس لفظ اللہ اکبر آپ اس کی سمجھ آتی ہے یعنی اللہ علی کل شیء قدیر اب سمجھ آتی ہے. یعنی اب ایک انسان اب ہمیں یہ سفر جو ہے نا زندگی یہ اللہ کی معرفت کا سفر ہے اور ہر شے آپ اپنے اوپر دیکھیں. اب دیکھیں ایک ایک نس تک ریسرچرز نے اور ڈاکٹرز نے اور ماہران طبیات نے اس کی کیا سگنیفیکنس بتا دی ہے. اگر آپ کہکشاؤں میں دیکھیں تو کہاں تک تحقیق پہنچ گئی ہے. ہم ان سب کو مولڈ کر کے قرآن کہتا ہے یوں کیوں نہیں تم دیکھتے کہ یہ سب کچھ بنانے والا کون ہے, پھر ان کو منظم رکھنے والا کون ہے, پھر ان کو چلانے والا کون ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو زمینیں ہیں کیا ہر کہکشاں میں اس طرح کی زمینیں ہیں جتنی اور بھی کائناتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا جتنی بھی کائناتیں ہر کائنات میں اللہ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں پیدا کی. پھر انہوں نے کہا کیا ہر آسمان میں 7 آسمان اور 7 زمینوں کے ساتھ نظام ہدایت بھی موجود ہے؟ انہوں نے کہا جہاں انسان یا کوئی بھی مکلف مخلوق جو شعور رکھتی ہے وہ انسان کی حیث کی ہو سکتی ہے, انسان کے علاوہ کسی بھی حیث کی ہو سکتی ہے. کیونکہ لفظ انسان ہم یہ ذکر کرتے ہیں ایلینز کا یا کسی اور پلانٹ پر موجود بالکل ہو سکتے ہیں بالکل. یعنی جہاں بھی جو موجود ہے اس کے لیے ایک الگ سے نظام ہدایت وہاں وضع کیا گیا ہوگا. ہم اپنی ملکی وے جہاں پہ اپنی گلیکسی میں موجود ہیں ہم ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری گلیکسی میں کہاں اور چانسز آف لائف ہیں. مریخ مارس پہ ہیں, نیپچون میں ہیں, کہاں پر ہیں. ہم ابھی یہ ہماری آپ نے کہا نا کہ نوجوانوں کو بالکل یہ مطالعہ کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. ہماری سوچوں کا دائرہ کتنا محدود ہے اندازہ ہوا ہے آپ کی گفتگو سے, اور ہم کتنا کم جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اس سے طلبگار ہوتے ہیں. اس کی شان تو آپ دیکھیں کیا بات ہے. اچھا پھر قرآن کریم میں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں جس طرح سے بتایا گیا کہ کتنے انہوں نے راستے ایکسپلور کیے, سفر کو نکلے, تو یقیناً بہت سارے سفر ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی ایکسپلور ہونا بھی باقی ہوں گی. بالکل. آپ دیکھیں نا آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے تو آپ 10 راستے تلاش کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ نے یہاں سے اگلی دنیاؤں میں جانا ہے تو اس کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی رستے ہوں گے. اس کو عربی میں 2 لفظ آتے ہیں, ایک طریق کا لفظ آتا ہے, رستہ, منہج بھی آتا ہے, سنت بھی ہے, سارے رستوں کے لیے آتے ہیں. قرآن مجید نے طریق کا لفظ بھی بولا اور خاص طور پہ جو آپ نے حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ کیا حضرت ذوالقرنین کے تناظر میں قرآن مجید نے سبابہ کا لفظ بولا ہے. سبابہ یہ آسمان کے رستوں میں سے ایک رستہ ہے. حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے اپنے خطبات میں کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں. لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید ایک استعارہ ہے علم کے لیے, یعنی وہ کیا کہتے ہیں مطلب علم کی وسعت بیان کر رہے ہیں. نہیں, علم کی وسعت نہیں, وہ حقیقتاً ان رستوں کے عالم تھے لیکن اس وقت وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ ان رستوں پر چڑھا جائے. تو قرآن مجید نے بیان کیا کہ فرعون نے حامان سے کہا کہ میں موسیٰ کے رب سے لڑنا چاہتا ہوں تو میرے لیے ایک ٹاور, اونچا ٹاور تیار کرو تاکہ میں اس ٹاور پر چڑھ کے سبابہ کے ذریعے موسیٰ کے رب تک جاؤں. قرآن نے لفظ سبابہ یعنی وہ ایک رستہ تھا جو آسمانوں سے گزر کے اگلے آسمانوں اور اگلی دنیاؤں کی طرف لے جاتا ہے. پھر حضرت ذوالقرنین کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے لاسٹ ٹائم جو حضرت ذوالقرنین پر بات کی تھی اس میں نے بتایا تھا کہ یاجوج ماجوج اس دنیا پر موجود نہیں ہو سکتے چونکہ اس دنیا زمین پلانٹ ارتھ کی بات کر رہا ہوں, اس پر موجود نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی جو نسبت حدیث میں آئی ہے وہ 1 کی نسبت 1000 ہے. تو اس وقت اگر لیونگ جو مطلب ہیومن بینگز ہیں وہ اگر 7 ارب ہیں تو 7000 ارب یاجوج ماجوج کہاں آ سکتے ہیں, زمین نہیں آ سکتے, باقی پانی ہے. تو لہٰذا ہم نے پھر یہ کیا تھا کہ ارض کا مفہوم قرآن کہتا ہے وسعت رکھتا ہے, تو جتنی بھی زمینیں ہیں وہ سب ارض کے مفہوم میں آ سکتی ہیں, وہ کہیں بھی اور ہو سکتا ہے. تو لہٰذا حضرت ذوالقرنین کے لیے سبابہ کا لفظ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سفر کر کے کسی اور جان میں بھی گئے تھے. تو علی صاحب یہ جو ہم کہتے ہیں 7 آسمان, یہ 7 پرتیں ہیں, 7 دنیایں یا کچھ اور, یہ 7 الگ الگ آسمان ہیں, ایگزیکٹلی ایسے ہی ہیں. امام طبری نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں اس پر بڑی بات لکھی. انہوں نے فرمایا کہ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی, پہلی چیز, سبحان اللہ, آپ دیکھیں ارادہ تخلیق کے بعد اللہ نے جو پہلی چیز تخلیق فرمائی وہ قلم تھا, جس سے پھر اس کو حکم دیا کہ آپ لکھو. اس نے کہا کیا لکھو؟ فرمایا کہ قیامت تک جو ہونے والا ہے لکھ دو.
دوسری چیز جو اللہ نے تخلیق فرمائی وہ بادل تھا، بادل، اور بادل سے اللہ نے آسمان کو تخلیق فرمایا، اور آسمان ونس تخلیق ہوا پھر اللہ نے اس کو ٹکڑوں میں بانٹ کے 7 بنائے. تو لہٰذا جتنی بھی کہکشائیں ہیں ان سب میں 7 آسمان ہیں پے در پہ. اور ہمارے ہاں تو یہ اسٹیبلشڈ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ نے فرمایا پہلے آسمان پر مجھے فلاں بندہ ملا، دوسرے پر فلاں نبی، تیسرے پر فلاں نبی، چوتھے پر، حتیٰ کہ سارے آسمانوں سے گزر کے وہ پھر آگے اور ماورا دنیا میں گئے، وَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جہاں پھر اللہ تعالیٰ سے ان کی علی صاحب یہ تو ہم نے ڈسکس کیا کہ اور بھی اس طرح کے زمین کی طرح کے پلانٹس موجود ہیں اور بھی مخلوق ہے جو کہ وہاں پہ ہو سکتی ہے. سر بلیک ہولز کے حوالے سے سائنس ابھی تک جو ہے وہ اس پر ریسرچ بھی کر رہی ہے، اس کے حوالے سے دین ہمارا کیا بتاتا ہے؟ کاش کہ مسلمان قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں اور ہمارے مدارس اور ہمارے دینی اداروں میں قرآن مجید کو رٹوانے کی بجائے اس کی 2-4 آیتوں پر غور و فکر کا کرتے ہو نا، تو ہم باہر کی تھیوریاں قرآن پر امپلیمنٹ کرنے کی بجائے قرآن سے ایکسپلور کر کے لوگوں کو بتاتے کہ اس کی تحقیق کرو. یہ قرآن اور سائنس جو ہے وہ ہم ملا سکتے ہیں. صحیح. تو وہ بلیک ہول، اس کی قسم اٹھائی ہے قرآن مجید نے. بلیک ہول کیا ہے سائنٹیفکلی؟ یہ جو ستارے ہوتے ہیں، جب ایک ستارہ بجھ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو وہ بلیک ہول کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور بجھنے کے بعد اس کے اندر اتنی قوت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کئی ہزار کلومیٹر تک کی چیزیں کھینچ کے اپنے اندر کر لیتا ہے. سمجھ آئیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی سورہ المومنون کی آیت نمبر 23 میں، اور یہ اتنی بڑی قسم ہے. اللہ نے فرمایا ستاروں کے ٹھہر جانے کے مقام کی قسم، اور تم خبردار اس کو معمولی قسم نہ سمجھو. ستاروں کے ٹھہر جانے کا مقام ہے جہاں پر جا کے وہ بجھ جائیں، اور جب بجھ جاتے ہیں وہاں بلیک ہول بنتا ہے، اور بلیک ہول از اے وے ٹو گو ٹو دی اندر یونیورس. اوکے، یہ جو گیٹ کھلنے کی یہ جو گیٹ وے ہے، یہ بلیک ہول گیٹ وے ہوتے ہیں، جس پر سب سے پہلے اسٹیفن ہاکنگ نے بات کی، اپنا اینڈ آف ہسٹری ان کی کتاب ہے، تاریخ کا اختتام، اس پہ. تو یہ جناب اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمیں اٹھائیں بلیک ہولز، اور یہ ابھی بڑی امیچور ریسرچ ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں اس پر اور دروازے کھلیں گے. لیکن جو الٹیمیٹ موقف قائم ہوگا وہ قرآن مجید سے ثابت ہوگا. بہت شکریہ. اس میں ٹھیک ہو گیا. اس میں ایک جملہ اور میں کہہ دوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اس کی تعریف کریں، اس کی تشریح کریں، 7 آسمانوں کی تشریح کریں، 7 زمینوں کی تشریح کریں. تو انہوں نے کہا اتنے سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہتے ہیں آپ، اللہ نے اتنا علم دیا، آپ اگر دنیا سے چلے جائیں تو ہم کس سے پوچھیں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس ناراض ہوئے. فرمایا قرآن ایسی کتاب ہے جس کی ہر دور کی تشریح کے لیے اللہ بندے کھڑے کرے گا، یہ کبھی بغیر اس کے نہیں رہے گی. تو لہٰذا اتنی جلد بازی نہ کرو، ہر زمانہ اپنی تشریح قرآن کے اندر سے نکالو. بہت شکریہ آپ کا علی وقار قادری صاحب. اور انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے حوالے سے بھی آپ سے رہنمائی لیں گے، اس پر بھی بات کریں گے.